السلام علیکم جی. ہمارا آخری جو نوکری تھی وہ دن میں تھی. دن ٹی وی کے اندر ہم رات کو 8 بجے کا یا 10 بجے کا پرائم ٹائم کا پروگرام کیا کرتے تھے اور اس کے اندر مختلف اصحاب ہوتے تھے. اور پہلے 7 بجے کرتے تھے. ہمارے ساتھ ہمارے دوست اور بہت ہی عزیز میرے دل کے قریب جناب ممتاز بھٹی صاحب ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ممتاز بھٹی صاحب ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف بھی تھے. ممتاز بھٹی صاحب جو تھے ایک دن نا وہاں پہ ایک جج صاحب کا واقعہ ہو گیا. جج صاحب جو تھے ان کے گھر میں سے ایک بچی برآمد کی گئی جس کے اوپر شدید تشدد کیا گیا ہوا تھا. اب جو ہے وہ بچی جو تھی اس کے اوپر میڈیا نے مین اسٹریم میڈیا نے دبا کے کٹ لگائی. جج صاحب کی ان کا نام تھا راجہ خرم علی خان صاحب. ٹھیک ہے. راجہ صاحب سزا بھگت چکے ہیں, نوکری جا چکی ہے, لیکن راجہ خرم علی خان صاحب ان کا نام تھا. بڑا جیدار آدمی. ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے ہم بھی اس وقت میڈیا کے زیر اثر تھے. بھٹی صاحب نے بہت بات کرنے کی کوشش کی اس دن پروگرام میں نے بھٹی صاحب کو بات نہیں کرنے دی. میں اینکر ہونے کے باوجود باقاعدہ پارٹی بن کے بھٹی صاحب کو پڑ گیا. اچھا, بھٹی صاحب بھی ڈاڑھے مزاج دے آدمی نے, گرمی کھانا لے آدمی نے, لیکن انہوں نے پروگرام میں گرمی نہیں کھائی. بعد میں نے انہیں فون کیا کیونکہ میں نے ان سے بدتمیزی بھی کی ہوئی تھی معذرت کے لیے. تو بھٹی صاحب نے کہا کہ آپ کا قصور نہیں ہے, جو میڈیا جو فیڈ کر رہا ہے اس کے بعد یہی ہونا چاہیے, لیکن ایز اے جرنلسٹ میں آپ کو اندر کی بات بتانا چاہ رہا ہوں. اور وہ جو اندر کی بات بتائی وہ بہت خوفناک تھی. وہ اندر کی بات یہ تھی کہ جناب راجہ خرم علی خان صاحب نے ایک فیصلہ دیا. بیریا ٹاؤن کی زمینیں ایکوائر کرتے وقت ملک ریاض کے صاحبزادے علی ملک کے ہاتھوں ایک قتل ہوا. کہا یہی جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر براہ راست ملوث تھے. جو پارٹی تھی مدعی پارٹی, انہوں نے اندراج مقدمہ کی درخواست دی. اور ظاہر ملک ریاض جو ہے وہ تو جو اس ملک کے مامے ہیں ان کا ماما تھا, تو اس کے خلاف مقدمہ کیسے درج ہو سکتا تھا. تو وہ جو غریب جن کا بچہ مارا گیا تھا وہ عدالتیں چڑھ گئے کہ جناب ہمارا مقدمہ درج کریں. اور ان کا مقدمہ کئی سال سے ان کی درخواست پینڈنگ چلی آ رہی تھی. تو راجہ خرم علی خان صاحب جو ہیں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج تھے میرا خیال ہے, ان کے پاس جب یہ مقدمہ آیا تو ان کے ارادے ہمایوں دلاور والے تھے نا, انہوں نے ارادے کرنا شروع کر دیا. تو جب انہوں نے ارادے ظاہر کیے تو پھر اگلوں نے بھی پلاننگ شروع کر دی. ان کے گھر میں کام کرنے والی ایک بچی تھی, اس کو اغوا کیا گیا. 1 ہفتہ وہ بچی جو تھی وہ غائب رہی, اور جب وہ بچی 1 ہفتے کے بعد گھر لوٹی, اصل داستان آپ کو سنا رہا ہوں, تو اس کے چند گھنٹے کے بعد چھاپا بج گیا. اور چھاپا مروانے والی NGO عطر من اللہ صاحب کی بہن سمر من اللہ صاحب کی تھی. ٹھیک ہے, صاحبہ کی وہ NGO تھی. اس نے پولیس کو کہہ کے وہاں پہ چھاپا مروایا. جج صاحبان کے گھر عموماً پولیس جاتی نہیں ہے, لیکن اس بچی کو وہاں سے برآمد کروایا گیا اور اس کے بعد ایک میڈیا سرکس شروع کر دیا گیا. راجہ صاحب کو پکڑ لیا گیا, انہوں نے خود گرفتاری دی اور بڑے کار کی یقین دہانی کے اوپر گرفتاری دی, جس کے سربراہی اس وقت فیض حمید صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دیا جائے گا. اور اس کے بعد جو تھا ثاقب نثار جو تھا, اس نے بھی اس کو بلا کے یقین دہانی کرائی کہ آپ گرفتاری دے دیں, غصہ ٹھنڈا کر لیں ہو جائے, اور جیسے ہی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم آپ کو رہا کر دیں گے. وہ راجہ خرم علی خان مارے گئے. غریب آدمی تھے, شریف آدمی تھے, غریب نہیں تھے, شریف آدمی تھے. اعتبار کر بیٹھے ہیں, توپ کے دہانے پر گھونسلہ بنا بیٹھی, فاختہ ہی پاگل تھی. تو راجہ خرم علی خان بھی جو تھا وہ پاگل تھا. وہ ان بڑے لوگوں کا مطلب اگر فیض حمید نے بلا کے یقین دہانی کروائی ہو کہ ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے تو آپ گرفتاری دے دیں ذرا عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنا. تو راجہ خرم علی خان صاحب نے گرفتاری دے دی. راجہ خرم علی خان کا ٹرائل سمری کر کے اور ان کو سزا دے دی گئی. اپیل جو تھی اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, راجہ صاحب جیل چلے گئے. راجہ صاحب جو تھے وہ اس چکی میں بند کیے گئے جس چکی میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو بند کیا گیا تھا.
اور جو راجہ میاں محمد نواز شریف سے رات کے اندھیرے میں ملاقات کرنے جاتے تھے، جن کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شامل تھے، اڈیالہ جیل جایا کرتے تھے، اور فیض حمید بھی شامل تھے، وہ راستے میں چونکہ ان کی بیرک پڑ رہی بیرک وہ کیا کہتے ہیں کھولی کہ بیرک کیوں بھی ہے وہ پڑ رہی ہوتی تھی، تو وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، تو پھر ان کو بھی ملنا اور اپنے جھوٹے وعدے وہ ان کے یاد دلاتے تھے، اور وہ نہیں کچھ نہیں ہوگا بس کر دیں گے۔ تو وہ بندہ جو تھا راجہ خرم علی خان نے یہ سارا کچھ بھگتا، ان کی فیملی میں بھگتا، کیونکہ راجہ خرم علی خان نے کسی زبردست یعنی کہ ملک ریاض کے خلاف ایک مقدمے کا فیصلہ کر دیا تھا، اگرچہ وہ مقدمہ اگلے دن ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے عطر من اللہ صاحب نے سسپینڈ کر دیا، اس آرڈر کے اوپر، اس حکم کے اوپر عمل درآمد سسپینڈ کر دیا، اور دوبارہ وہ کیس لگا نہیں۔ اب اس کے بارے میں تجزیہ نگار فرماتے ہیں کہ چونکہ اس وقت نواز شریف کو نااہل کر کے سیاست سے نکالا جانا مقصود تھا، جب یہ کیس کیا گیا تو اس وقت جو تھا وہ نمبر 1 ادارہ جو تھا وہ اپنی دہشت بٹھا رہا تھا فیض حمید صاحب کی سربراہی کے اندر اور سرپرستی کے اندر۔ تو اس لیے جڑا سامنے آتا انہوں رگڑ دو، جج کو رگڑ دو، بیوروکریٹ کو رگڑ دو۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کیپٹن ظفر صاحب تھے، کوئی SSP اسلام آباد کے، IG جو تھے ان کے، اور سیکٹری داخلہ جو تھے ان کے، اس واقعے کے اندر جس واقعے میں جسٹس افتخار چودھری کے بال کھینچ کے ان کو بٹھایا گیا تھا، تو ظاہر ہے وہ ایک کانسٹیبل کی تھی نا، تو ایسے وقت میں کانسٹیبل کو براہ راست نمبر 1 سے بھی ہدایت آیا کرتی ہے، وہاں کے افسران بھی بتایا کرتے، تو لیکن ان تینوں کو اڑا کے رکھ دیا کھوسا صاحب نے، کیونکہ دہشت پیدا کرنا مقصود تھی کہ اڑا کے رکھ دیں گے کسی نے ہمارے راستے کے اندر آنے کی کوشش کی تو، بھلے وہ عدلیہ کے اندر ہو، بھلے وہ انتظامیہ کے اندر ہو، اور بھلے وہ فوج کے اندر سے، اڑا کے رکھ دیں۔ یہ دہشت گردی، یہ تجزیہ کرنے والے کہتے ہیں۔ راجہ خرم علی خان ٹارگٹ میں آ گیا، ملک ریاض کا مفاد تھا، ملک ریاض سے ٹھمنٹو ملنے کی بھی امید تھی، جن افسروں نے یہ پلان کرنا تھا اور ایگزیکیوٹ کرنا تھا۔ وہ بچی جو تھی اس کی بنیاد کے اوپر جج صاحب اور ان کی پوری فیملی کو رگڑ دیا گیا، اگرچہ جج صاحب کے ایک بھائی صاحب جو تھے وہ حساس ادارے کے اندر بھی تھے، لیکن بچا نہیں پائے اپنے بھائی کو، سزا بھگتی تھی انہوں نے پوری۔ اب جب یہ ایک اسی طرح کا مسئلہ ہوا ہے، یہ عاصم حفیظ صاحب والا، اور ایک بچی ہے رضوانہ، اس کو ٹارچر کیا گیا ہے، عاصم حفیظ صاحب کی بیوی سومیہ حفیظ صاحبہ نے کیا ہے۔ میڈیا کا اب تک الزام یہی ہے، ٹھیک ہے، میڈیا کے اوپر جو الزام سرکولیٹ کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا جس طرح اس کو چرن کر رہا ہے، اور لگتا ہے کہ کوئی خفیہ ہاتھ اس کو پش کر رہے ہیں آگے۔ میری یہ رائے ہے، آپ مجھ سے اختلاف کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ تو مجھے راجہ خرم علی خان صاحب والا کیس یاد آ گیا، میں اس حوالے سے ابھی تک محتاط ہوں۔ بچی کو اس کیس کے اندر بھی ٹارچر ہوا تھا، لیکن وہ بچی ٹارچر ہونے سے ایک ہفتہ پہلے تک گھر سے باہر رہ کے آئی تھی۔ ابھی تک اس حوالے سے پولیس کچھ نہیں بولی ابھی تک، اور جو کچھ بھی الزامات ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لگائے جا رہے ہیں۔ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے کا یا فیصلہ کرنے کا حق دے تو اس سے معافی مانگا کریں کہ آپ کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کر بیٹھیں۔ میں نے اس موضوع کے اوپر ابھی تک عاصم حفیظ صاحب کی کوئی کنڈیمنیشن نہیں کی، اور میں تب تک نہیں کروں گا جب تک کہ حقائق سامنے نہ آ جائیں، کیونکہ میں خرم علی خان صاحب کی کنڈیمنیشن کر کے اپنے ضمیر کے بوجھ پہ کے نیچے ابھی تک دبا ہوا ہوں۔ مجھے غلطی لگتی ہے، میرے سے مس ججمنٹ ہو گئی، مس کیلکولیشن ہو گئی۔ عاصم حفیظ صاحب کی روسٹر دیکھے جائیں، ان کے سامنے کون کون سے کیسز پینڈنگ ہیں، کس کے خلاف وہ کیسز فیصلے کرنے جا رہے تھے، یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ عاصم حفیظ صاحب کتنے بڑے ملزم اور کتنے بڑے مجرم ہیں۔ جب میں یہاں تک ولاگ کر بیٹھا تو پھر ایک دوست کا فون آیا، اور میں نے بریک کر کے ان سے فون لیا، اور انہوں نے بتایا کہ عاصم حفیظ صاحب کا کیس جو ہے وہ خرم علی خان سے الگ ہے، کیونکہ خرم علی خان کے کیس کے اندر بھائی لوگ جو تھے وہ
خرم علی خان کے خلاف تھے اور اس کو ایگزیمپلری پنشمنٹ دینا چاہ رہے تھے۔ تو میں کیا وہ جو فیض حمید جا کے اس کو جیل میں ملتا تھا کہ آپ کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے کہا یہ ایسے ہی مرواتے ہیں، اپنے وکٹم کو ایسے ہی مرواتے ہیں۔ پھر سانو یاد آ گیا کہ آخری ملاقات جو چڑیا گھر میں ہوئی تھی، ہم ملاقات کر کے گھر جا رہے تھے، ہماری گڈی کو ٹھوکا گیا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، میں گڈی کھڑی کر لی، ٹھیک ہے، وہ ایڈیاں مچھاں والے ہاتھ 'چ بندوقاں پھڑیاں ہوئی ہیں ڈران واسطے، انہوں نے آ کے اگے گڈی کھڑی کر لی، میں گیا میں تصویر کھینچی اینج کر کے، انہوں نے ویکھیا، انہوں نے مینوں اینج کر کے ویکھیا، میں تصویر کھینچ کے اسے افسر نوں کلی، میں کہ اے کی کرن دے ہو میرے نال، ٹھیک ہے۔ اس کے 2 ہفتے بعد ہم اٹھائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ ان کا طریقہ واردات ہے، یہ رکھ کے مرواتے ہیں، پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا حوصلہ دے کے، نہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بس آپ کھڑے ہو جائیں، بس گولی آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی، اے کہہ کے مروا دینے۔ تو لہٰذا خرم علی خان کو یہ کہہ کے مروایا گیا، تو میں کہا ٹھیک ہے، ہڈ بیتی ہے تو منن والی گل ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا عاصم حفیظ صاحب جو ہیں ان کو اب مکمل طور پہ پروں کے نیچے چھپا دیا گیا ہے، ان کو اوبلائز کیا جائے گا، اور ان کو کہا، پھر ان سے ظاہر ہے کہ مستقبل کے اندر ان کو اپنے حق میں استعمال کیا جائے گا، ان کو کہا جا رہا ہے آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، میڈیا ٹرائل آپ بھگت لیں۔ میں کیا کہتے عاصم حفیظ نو بھی رکھ کے نہ مروا رہے ہوں، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے عاصم حفیظ صاحب کے حق کے اندر، مدافعت کے اندر جو ہے وہ اپنے میڈیا سے کیمپین چلوانا شروع کر دی ہے۔ اب یہ ان کا الزام ہے، میں کیا کروں، اپنا میڈیا کے اندر بھی تو اپنے ہی سارے یار دوست بیٹھے ہیں، تو اپنے میڈیا سے کیمپین چلوانا شروع کر دی ہے۔ تو میں نے کہا یار میں تو عاصم حفیظ کی مدافعت میں ولاگ کر رہا تھا، کرنے لگا تھا، ٹھیک ہے، تو میں بھی کہیں اپنے میڈیا میں شمار نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، لہٰذا میں اس پہ کچھ بھی نہیں بول رہا۔ عاصم حفیظ صاحب کے کیس کی پولیس تحقیقات ہونی چاہیے اور ان تحقیقات کو شیئر کیا جانا چاہیے، اگر ضروری ہے تو جوڈیشل کمیشن بھی بننا چاہیے، لیکن فی الحال نہ میں عاصم حفیظ کے اوپر جو ہے ان کی مذمت کرنے کو تیار ہوں اور نہ میں اس کی مدافعت میں بولنے کو تیار ہوں۔ خرم علی خان صاحب کا واقعہ جو ہے وہ ریفرنس کے طور پہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اور میں اپنے ضمیر کے اوپر کوئی دوسرا بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔